اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام، آج ہم نماز آیات کے بارے میں بحث کریں گے۔ نماز آیات کے سبب ہے جس کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے، اور دوسرا کہ نماز آیات کے طریقے کیا ہے۔ نمبر 1 زلزلے، نمبر 2 خسوف یعنی 4 گرہن، نمبر 3 کسوف یعنی سورج گرہن، نمبر 4 کی رعد و برق و ہوا، بعض اوقات تیز ہوا چلتی ہے، زرد اور سرخ، اس سے اگر اکثر لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو جائے تو یہ بھی نماز آیات کے لیے سبب ہے۔ لیکن زلزلے، چاند گرہن اور سورج گرہن میں وہاں لوگوں کو خوف طاری ہو یا نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، لیکن ادھر رعد و برق اور ہوا میں اکثر لوگوں کے اوپر خوف طاری ہونا شرط ہے۔ اور نماز آیات کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ نماز آیات میں 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 5 رکوع ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد پڑھیں، سورہ حمد پڑھنے کے بعد آپ ایک مکمل سورہ پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھا کے دوبارہ سورہ حمد پڑھیں اور ایک سورہ پڑھیں اور رکوع کریں۔ اس طرح کر کے یعنی مکمل حمد، اس کے بعد مکمل سورہ پڑھتے ہوئے آپ دونوں رکعتوں میں اس طرح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سورہ حمد کو پڑھیں، ایک دفعہ سورہ حمد کو پڑھنے کے بعد کسی بھی سورے کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ ہے جس میں آپ سورہ حمد کو پڑھیں، پھر اس کے بعد کسی بھی سورے کو مکمل پڑھیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ سورہ حمد کو اور ایک سورہ اس طرح کر کے 5 دفعہ سورہ حمد اور 5 دفعہ کسی آیت کو پڑھ کر رکوع کر سکتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں آپ ایک دفعہ الحمد کو پڑھ کر سورے کو یعنی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا اسی ایک رکعت میں آپ ایک دفعہ سورہ حمد کو پڑھ کے کسی سورے کو مکمل پڑھیں، پھر اس کے بعد کیا ہے دوبارہ سے سورہ حمد کو پڑھ کر کسی اور کو، یا اسی جو سورہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کو پڑھ کر ایک سورے کو ایک سورے کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ اور نماز آیات میں قنوت پڑھنا یعنی ہر دوسرے رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ لیکن آخر میں دوسرے رکعت کے 10ویں رکوع سے پہلے آخر میں ایک دفعہ قنوت پڑھے تو کافی ہے۔ بہترین اور آسان ترین یہ ہے کہ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، تو ہر آیت کے بعد رکوع کر کے آسان طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چند احکام ہے نماز آیات کے بارے میں۔ اول، اگر کسی شہر میں اگر ان سبب میں سے کوئی سبب رونما ہو جائے تو دوسرے شہر کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے۔ جس شہر میں زلزلہ یا چاند گرہن، سورج گرہن ہوا ہے اور دیکھا ہے لوگوں نے تو وہاں پر واجب ہے، دوسرے شہر کے لیے واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز آیات اگر سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے واجب ہوئے ہے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر زلزلے کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوئی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ ہر رکوع رکن ہے، نماز آیات میں ہر رکوع رکن ہے، اس وجہ سے اگر سہواً یا عمدن اگر کوئی ترک کرے، ایک رکوع کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔